پانی سندھ کو نہیں ملتا، گیس اور بجلی کی دستیابی کے باوجود لوڈ شیڈنگ سندھ میں زیادہ ہے، مالیات کی وصولیاں بھی سندھ سے زیادہ ہوتی ہیں، پورے ملک کو کھلانے کے باوجود ہم غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں۔ آخر کار سندھ کے حکمران کب سرجندہ ہوں گے اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے کمر بستہ ہوں گے؟ اگر وفاق نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے تو اسے نکالنے کا اہتمام کیا جائے۔ حکمران خود چیخیں اور چلائیں تو عام آدمی کس کے در پر جائے اور اپنی دال روٹی کا رونا کس کے سامنے روئے؟ کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں پانی کا بحران ہے، زرعی اور پینے کے پانی کے مسائل ہیں، لوگ شدید پریشان ہیں۔ اجلاس میں کابینہ کو سیکریٹری آبپاشی نے بتایا کہ عرصہ کے مطابق ربی کے موسم میں پانی کی کمی 17% تک ہوتی ہے، لیکن یہ اب 50% سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مارچ کے گزشتہ 10 دنوں میں پانی کی صورتحال دیکھی جائے تو 55% ہے اور اس گردوں میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے برف پگھلے گی، اور خریف کے شروع میں 12% تک کمی ہے لیکن یہ 50% تک بڑھ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پانی کی کمی پر واضح پالیسی اپنائی ہے جس کے مطابق پانی کی کمی کو ریکارڈ کے مطابق شیئر کیا جانا چاہیے۔ پانی کی کمی کے دوران کوئی بھی ڈیم نہیں بھرا جانا چاہیے۔ پانی کی کمی کے دوران سارے لنک کینالز بند کیے جانے چاہیے۔ کپاس کی فصل کو بچانے کے لیے سندھ کے پانی کی ضروریات کو پورا کیا جانا چاہیے۔ ہمیں منگلا ڈیم سے پانی نہیں دیا جا رہا، اگر تربیلا ڈیم میں پانی نہیں تو ہمیں پانی منگلا ڈیم سے دیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کوٹری بیراج کو پاکستان کا حصہ سمجھ کر پانی دیا جائے۔ اس موقع پر کابینہ کو محمد علی ملکانی نے بتایا کہ سجاول، ٹھٹا اور بدین اضلاع میں زیر زمین پانی کھارا ہے، اور ڈاکٹر سکندر مہندرو نے کہا کہ اگر ہمیں پانی نہیں دیا گیا تو نہ صرف فصلیں خراب ہوں گی بلکہ لوگوں اور مال مویشیوں کو بھی نقصان پہنچے گا کیونکہ یہاں شدید گرمیاں پڑ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ انہیں صوبے میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ پر شدید اعتراضات ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اسپتالوں اور درگاہوں کو بھی لوڈ شیڈنگ سے نہیں بخشا گیا ہے۔ سیکریٹری توانائی آغا واصف نے کابینہ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں 4 گھنٹے، تالکہ ہیڈ کوارٹر میں 6 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور کے الیکٹرک سے متعلق انہوں نے بتایا کہ 40% فیڈرز لاسز کے نتیجے میں 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کو بتایا کہ آٹومیٹک میٹر ریڈنگ کی خریداری کا عمل شروع ہو گیا ہے جس کے لیے سندھ حکومت 50% پیسے ادا کرے گی، اور صوبہ سندھ نے کے الیکٹرک کو 4.796 بلین روپے جون 2016 سے فروری 2017 تک کی رقم ادا کی ہے، اور کے ایم سی ڈی ایم سی کی طرف کے الیکٹرک کے 952 بلین روپے ہیں۔ واٹر بورڈ کے بجلی کے بل بھی سندھ حکومت دیتی ہے۔ مردم شماری سے متعلق کابینہ کو بریفنگ دیتے ہوئے علیم میمن نے بتایا کہ 18,161 بلاکس، 2,912 سرکلز اور 463 چارجز پر آدھا کام ہو چکا ہے۔ فیز 2 میں سینسس کا کام جاری ہے۔ لاڑکانہ ڈویژن میں 118 چارجز، 545 سرکلز، 5,007 بلاکس میں کام جاری ہے۔ سکر ڈویژن میں 66 چارجز، 309 سرکلز، 2,785 بلاک۔ شہید بے نظیر آباد میں 78 چارجز، 450 سرکلز اور 3,550 بلاکس ہیں۔ حیدرآباد ڈویژن میں 123 چارجز، 634 سرکلز اور 6,633 بلاکس ہیں۔ میرپور خاص ڈویژن میں 85 چارجز، 206 سرکلز اور 2,863 بلاکس ہیں۔ چیف سیکریٹری رضوان میمن نے اس موقع پر کہا کہ میرا گھر گنتی میں ہی نہیں آیا، نہ تو پہلے مرحلے میں اور نہ ہی دوسرے مرحلے میں، اور مجھ سے مردم شماری والوں نے صرف یہ سوال پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے اسلحے کے لائسنس ہیں، جس پر میں نے انہیں کہا کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ اسلحے کے لائسنس کا پوچھیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چیف سیکریٹری سے پوچھا کہ آپ سے یہ سوال کس نے کیا؟ چیف سیکریٹری نے جواب میں بتایا کہ نیوی کا کوئی اہلکار تھا۔ کابینہ نے مردم شماری والوں کو ہدایت کی کہ جو ان کے پاس سوال نامہ ہے ان پر ہی پابند رہیں۔ کابینہ نے کمشنر مردم شماری کو مردم شماری کے عمل پر اپنی ناپسندیدگی کا اس واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ مردم شماری کے عمل کو شفاف بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اگر وہ بھی مسائل حل کرنے کی بجائے صرف تعویلیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سندھ کو وفاق کے ساتھ سارے حساب فائنل کرنے چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوا تو عوام تو سندھ کے وزیر اعلیٰ سے پوچھیں گے نا۔